توبہ کی 3 شرائط کیا ہیں؟ توبہ سے مراد کہ بندہ گناہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، اللہ تعالیٰ کے غضب کے ڈر سے اس کی طرف رجوع کرنا اور یہ عہد کرنا کہ آئندہ کبھی بھی گناہ کے راستے پر نہیں چلوں گا۔ اسلام میں توبہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن سچی توبہ کی کچھ شرائط ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان فطری طور پر خطا کا پتلا ہے اور کبھی کبھار دنیا کی ظاہری رنگینیوں میں گم ہو کر غیر ارادی طور پر گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کا دروازہ ہر وقت اور ہمیشہ کھلا رہتا ہے، جو اپنے بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور اس پر بہت خوش بھی ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث میں توبہ کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ توبہ صرف گناہوں پر نادم ہونے کا نام نہیں، بلکہ ایک عملی، قلبی اور روحانی انقلاب کا نام ہے۔ توبہ ہر گناہ گار کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والا شخص بہت محبوب ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ گے۔ توبہ کی کچھ شرائط ہیں جن کا علم ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا حقدار بن سکے۔ توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو۔ شرمندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل نرم ہو جائے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، کیونکہ جب بندے کے اندر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا احساس پیدا ہو جائے اور اس کے اوپر خوف خدا طاری ہو جائے تو بندہ غم زدہ بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ندامت ہی توبہ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو، اس لیے کہ ان کے دل سب سے زیادہ گریہ وزاری کرنے والے ہوتے ہیں۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے بندے کو گریہ وزاری نصیب ہوتی ہے۔ جب بندہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہوئے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ توبہ کی دوسری شرط یہ ہے کہ بندہ آئندہ کبھی بھی گناہ نہ کرنے کا عہد کرے اور جن گناہوں میں مبتلا ہے انہیں چھوڑ کر صراط مستقیم پر چلنے کا عہد کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نشان بن جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے اور گناہ سے ہٹ جائے اور استغفار کرے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہوں پر ڈٹا رہے اور زیادہ گناہ کرے تو یہ نشان بڑھتا جاتا ہے جہاں تک کہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ذالنون مصری فرماتے ہیں کہ گناہ چھوڑے بغیر توبہ کرنا جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے۔ اس کے بعد بندہ اپنے اعمال کی اصلاح کرے اور توبہ کے بعد اپنی زندگی کے اگلے مراحل میں صراط مستقیم پر چلتے ہوئے نیک اعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ بھی توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ حضرت ابو سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بندہ اللہ کا محبوب تب بنتا ہے جب وہ ہر اس کام سے دور ہو جائے جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ توبہ کرنے کے بعد بندہ پختہ عزم کرے کہ پہلے جو گناہ مجھ سے سرزد ہو چکے دوبارہ ان کی طرف مائل نہیں ہوں گا اور اپنی آئندہ زندگی صراط مستقیم پر چلتے ہوئے بسر کروں گا، کیونکہ توبہ قائم کرنے کے بعد توبہ پر قائم رہنا ہی سچی توبہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مگر وہ جنہوں نے توبہ کی اور سنورے اور اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لی اور اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیا تو یہ مومنوں کے ساتھ ہیں، اور ان قریب اللہ مومنوں کو بڑا ثواب دے گا۔ اور اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم حق مانو اور ایمان لاؤ، اور اللہ ہے صلہ دینے والا جاننے والا۔
امام غزالی احیاء علوم الدین میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اگر میری توبہ کی قبولیت کے بعد مجھ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو میرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور فرمایا، اے آدم، آپ نے اپنی اولاد کے لیے توبہ اور رنج و تکلیف بطور وراثت چھوڑی۔ ان میں سے جو مجھے پکارے گا میں اس کی دعا قبول کروں گا، جس طرح آپ کی دعا قبول کی ہے۔ جو مجھ سے بخشش مانگے گا میں اسے بخش دوں گا، کیونکہ میں قریب ہوں اور دعا قبول کرنے والا ہوں۔ اے آدم، میں توبہ کرنے والوں کو اس طرح قبروں سے باہر لاؤں گا کہ وہ ہنس رہے ہوں گے اور ان کی دعا قبول ہوگی۔ شرائط توبہ کی تیسری قسم۔ توبہ میں اخلاص بنیادی شرط ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے توبہ کی جائے، نہ کہ کسی وقتی فائدے کے لیے۔ بعض اوقات لوگ بیماری اور پریشانی کی حالت میں توبہ کرتے ہیں اور اس سے نجات کے بعد پھر انہی گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایسی توبہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں۔ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی گئی توبہ ہی اللہ قبول فرماتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہاں سن لو، خالص اللہ ہی کی بندگی ہے۔ توبہ کی یہ شرط ہے کہ انسان اپنی زندگی خالص اللہ تعالیٰ کی رضا اسلام کے مطابق بسر کرے۔ توبہ کرنے کے بعد بندے کو چاہیے کہ وہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جوڑے رکھے اور دوبارہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا نہ ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ یعنی جنہوں نے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوطی سے جوڑ لیا، ان کا ٹھکانہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ جب انسان سچی توبہ کرتا ہے اور وہ اس پر قائم رہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ سچی توبہ ایمان کی علامت اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سچے دل اور خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہوئے سچی توبہ کریں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کے حقدار بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پر چلنے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔